خوش آمدید۔ آج ہم دل کے ایک بہت ہی دلچسپ سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی تحریر کی روشنی میں جو چھوٹی ہے مگر اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ تو آئیے سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت، اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ محمد فاروق راشد کی ایک تحریر پر مبنی ہے۔ اس میں دو بہت خاص روحانی کیفیات کا ذکر ہے، ایک ہے طلب اور دوسری ہے تڑپ۔ چلے تو پھر اس روحانی سفر کے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں، جسے طلب کہا گیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ یہاں مصنف کہتے ہیں کہ طلب ایک ایسی کیفیت ہے جب دل عبادت کی طرف خود بخود، بنا کسی بوجھ کے، بلکہ خوشی خوشی کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو طلب دراصل ہے کیا؟ یہ وہ پہلی چنگاری ہے، وہ پہلا قدم، یعنی کسی چیز کی خواہش کا دل میں پیدا ہونا، اسے پانے کی جستجو کرنا۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک خوشی اور ایک آسانی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی میگنیس کسی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور وہ خوشی سے اس طرف جا رہا ہو۔ یہی وہ پہلی سیڑھی ہے، روحانی تعلق کی بنیاد۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیفیت آگے جا کر کیسے ایک کہیں زیادہ گہری اور شدید حالت میں بدل جاتی ہے۔ اور یہاں آ کر دیکھیں، سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ وہ جو خوشی اور سکون تھا، اب اس کی جگہ ایک بے چینی اور بے قراری نے لے لی ہے۔ یہ کوئی عام سی خواہش نہیں ہے۔ تڑپ کا مطلب ہے بے چینی، بے قراری، ایک ایسی شدید آرزو جو پوری نہ ہونے پر انسان کو بے چین کر دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت میں ذرا سی بھی کمی یا کوتاہی دل کو بے چین کر دیتی ہے، جہاں ایک لمحے کی دوری بھی تکلیف دیتی ہے، اور یہی تو گہری اور سچی محبت کی نشانی ہے۔ یہ ایک اگلا درجہ ہے۔ تو پھر ان دونوں میں، یعنی طلب اور تڑپ میں اصل فرق کیا ہے؟ اسے واضح طور پر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، طلب میں انسان خوشی خوشی عبادت کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس میں قربت کی خوشی ہوتی ہے، لیکن تڑپ میں انسان عبادت کی کمی پر بے چین ہوتا ہے کیونکہ اسے دوری کا درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک سفر کا آغاز ہے تو دوسرا محبت کی گہرائی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کیفیت خوشی کی کشش کا نام ہے اور دوسری محبت کی بے چینی کا۔ یہ سفر عبادت سے خوش ہونے سے شروع ہو کر عبادت کے بغیر نہ رہ پانے تک کا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب ایک آخری اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے خود سے پوچھنے والا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دل اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ اس روحانی سفر میں کس مقام پر ہے؟ کیا وہ طلب کی خوشی میں ہے یا تڑپ کی بے چینی میں؟